تھا کہ امام ہے، اب امام کو دیکھ بھی لیا، زیارت بھی کر لی، کہاں پہنچ گیا؟ منزل یقین تک پہنچ گیا۔ اب علم اور یقین کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ کویت کے مومنین ہیں، خدا نہ خواستہ کسی مومن کا انتقال ہو جائے، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ جناب جو آدمی مر جاتا ہے، کیا وہ مرا ہوا بندہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ ایک آدمی مر گیا، ڈیڈ باڈی ہے، کیا وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے ڈیڈ باڈی؟ اگر وہ اٹھ سکتی، بول سکتی، کچھ کر سکتی تو وہ سب سے پہلے بندہ خود کو بچاتا کہ مجھے قبر کے اندر نہ دفناؤ۔ ڈیڈ باڈی ہے۔ اب آپ سب کو علم ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے وہ نقصان نہیں دیتا، لیکن اگر آپ میں سے کسی مومن سے گزارش کی جناب آپ گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں، آپ کے سنا بیوی بچے بھی پاکستان گئے ہیں اور تھوڑی ایمرجنسی ہے، جنازہ رکھنے کے لیے کچھ جگہ نہیں مل رہی، تو ایسا کریے کل صبح بڑا اہتمام کریں گے اور ہم مومن کی تدفین کریں گے۔ آج رات اپنے کمرے میں ادھر آپ کا بیڈ پڑا ہے، ساتھ میں بیچارہ مومن ہے، اس کا جنازہ یہاں رکھ لیجئے۔ صبح جب نماز کے لیے اٹھیں تو ذرا قرآن بھی اس کے اوپر پڑھ لیجئے گا، تھوڑی دعائیں بھی کر لیجئے گا، تو اس مجمع میں کتنے لوگ راضی ہوں گے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، علم ہے نا نقصان نہیں دیتا، لیکن اس منزل یقین پر کتنے ہیں جس کے ساتھ گھومتے رہے، کویت میں پھرتے رہے، آج بیچارہ دنیا میں رہا نہیں، باڈی پڑی اس کی، کتنے لوگ راضی ہوں گے؟ اس جنازے کو اپنے کمرے میں ایک رات رکھیں اور کوئی جرت کر کے رکھ بھی لے تو کتنے ہیں جن کو نیند آئے گی؟ مانے اس علی ابن ابی طالب کو جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سو گئے، دیکھیے سلمان بننا اتنا آسان ہے ہی نہیں۔ 1.5 منٹ کا نعرہ لگانا، 2 منٹ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، اس سے اچھا ہے کہ تو 1.5 گھنٹہ بستر پہ سو جا، کسی مومن کا جنازہ رکھ کے۔ پریکٹیکلی علی صفت بننا بڑا مشکل ہے، سلمان بننا بڑا مشکل ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، اب یہ نہیں میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے بولا جائے تو میں کہوں گا جناب اب جنازہ ہے کہیں مسجد میں رکھ لیجئے۔ ایک واقعہ ہے، ایک ایرانی بس ٹرک ڈرائیور تھا، کہتا ہے سخت ایران کی سردی، اور آپ کو پتا ہے سردی میں ٹرک وقت چلاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو راستے میں مسجدیں آتی ہیں ایران میں، تو روکتے ہیں، پھر نماز پڑھی، 2-3 گھنٹے سو لیے، پھر ناشتہ واشتہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ کہتا سخت سردی اور اتنی تھکن، اب مسجد ڈھونڈ رہا ہوں، راستے میں کوئی مسجد ملے، کوئی چھوٹا سا گاؤں آیا، میں نے گاڑی مین روڈ سے نیچے اتاری اور گاؤں کو دور سے تھوڑا ہلکا سا بلب نظر آیا، مسجد کی طرف گیا۔ اب نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، 2-2.5 گھنٹے نماز میں تھے، مسجد نظر آئی اور میں نے گاڑی کو روکا اور مسجد کا دروازہ کھولا، سخت ترین سردی، دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں کچھ نظر نہ آئے، اندھیرا، اتنے میں نظر آیا ایک بندہ سو رہا ہے، کمبل ڈلا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا اس کو اٹھانا کیا، تو میں اسی بندے کے ساتھ سو گیا اور اس کا ایک کمبل اوڑھ کے اچھی نیند آئی مجھے۔ یہاں ہوئی کہ 2 گھنٹے گزر گئے تو ہلکی ہلکی روشنی سے میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، جلدی جلدی سے اٹھا میں، اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے لالٹین ہاتھ میں لیے گاؤں والے سارے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو آ جائیں گے، سلام دعا ہو جائے گی، نماز جماعت پڑھ لیں گے، تھوڑا بہت پوچھ لوں گا ناشتے کا بندوبست کیسے ہے۔ کہتا جیسے گاؤں والے آئے تو میں نے مسجد کا دروازہ کھولا، اب جیسے کھولا وہ انہوں نے جیسے مجھے دیکھا، کائے سے بھاگے جیسے عہد سے مسلمان بھاگے تھے۔ میں پریشان، ان کو ہوا کیا؟ پھر مسجد میں بیٹھ گیا، تھوڑی روشنی ہوئی، ان میں سے ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، میں باہر نکلا، مجھ سے ملے، میں نے کہا کیا ماجرا کیا ہے؟ میں نماز کے لیے منتظر ہوں، آپ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے۔ کہا آپ کون؟ بھائی میں ٹرک ڈرائیور ہوں، رات کو رکا تھا، یہاں پہ سونا تھا، سردی بہت تھی۔ کہاں سوئے تھے؟ کہا مسجد میں۔ کہاں مسجد میں؟ کہا دکھاؤ تو صحیح۔ کہ یہ بندے خدا ابھی تک سو رہا ہے، اٹھا ہی نہیں ہے، اسی کے ساتھ سوئے۔ تو کہا کہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہ کل مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا تھا، سردی بہت تھی، ہم نے کہا صبح غسل و کفن دے کے ان کو دفنائیں گے، اور اسی کمبل میں یہی صاحب لپٹے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے مولانا صاحب پہلے بڑی سکون کی نیند کی میں، لیکن جب پتہ چلا کہ پوری رات کسی مردے کے ساتھ سو رہا تھا تو کئی ہفتوں تک مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، کبھی بیوی بھی سوتی تھی تو لگتا تھا کوئی مردہ ہی میرے ساتھ سو رہا ہے۔ انسان علم رکھتا ہے پر یقین کی منزل پر نہیں۔ کئی لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ یقین کی منزل پر نہیں ہے نا۔ ایک واقعات تو اتنے ہیں، اگر میں بتانا چاہوں، جشن کی مجلس ہے، تھوڑا آپ کو مسکرانا بھی ہے۔ یہ سمجھیں حیدرآباد کی یونیورسٹی کا واقعہ ہے، حیدرآباد سندھ، وہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی تھی، 1988 کا واقعہ، اخبار میں چھپا واقعہ تھا۔ دوست ہیں نا، شرارتی ہوتے ہیں،
تو ان کو پتا تھا ایک دوست ہمارا بڑا ڈرپوک ہے. اب ظاہر ہے جو ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ باڈی کا پوسٹ مارٹم اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے شرط رکھی کہ بھائی یہ جو باڈیز پڑی ہوئی ہیں سرد خانے میں، تو کوئی بھی بندہ، کوئی بہادر کون ہے کہ کوئی بھی جائے. اب امیر مومن کیا فرماتے ہیں، اگر بہادری دکھانی پہلے خود کو پہچان تو صحیح، تو بہادر ہے کتنا. ایسا نہیں ضد میں آ کے اپنی بہادری کے چکر میں مارا جائے. پہلے انسان اپنے گردے اور جگر کو دیکھے کہ میں کتنا بہادر ہوں. اور وہم اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. آپ رات کو سو رہے ہیں نا، اندھیرا ہے، اچانک سے ہلکی سی آواز آئی تو آپ کا وہم کیا ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ جن آ گیا بھائی. پھر ہلکا سا پنکھا ہلا آپ کو اور وہم کیا ہو گیا، طاقتور ہو گیا. تو وہم اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، آپ کی عقل کیا ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے کہ یہی کمرہ ہے، میں پہلے بھی سو رہا تھا، آوازیں ہو رہی تھی لیکن روشنی تھی، وہ خیال میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. یہ پوری تعویذ انڈسٹری، اس کو ڈیل کون کرتا ہے، وہ ہم کرتا ہے. کہ ایک پیر صاحب نے 20 لوگوں کو تعویذ دی، ایک بندے کو لگ گیا. اتفاق ہے کسی ایک بندے کی دعا خدا قبول کر دیتا ہے، تو سارا کریڈٹ کس کی طرف چلا جاتا ہے، پیر صاحب کی طرف چلا جاتا ہے نا. یہ خرافات کیسے پیدا ہوتی ہیں، انسان جب عقل اور وہم کے درمیان فرق نہیں کر پاتا. انہوں نے کہا جناب ہم 5,000 روپیے دیں گے. اس زمانے میں 88 5 یا 15,000 روپے. تو ایک کھڑا ہو کے کوئی لالچی بھی تھا، ساتھ میں ڈرپوک بھی تھا. یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے اندر آ جائیں نا، لالچ بھی اور ڈر بھی، تو انسان مارا جاتا ہے. ابھی کیا کرنا ہے کہ دیکھو یہ ڈیڈ باڈیز جو پڑی ہوئی ہیں، جو بھی اندر جائے ایک لڈو کا ڈبہ دیا اسے، تو کہا کہ ان سب مردوں کے منہ میں رکھ کے، اگر سارے لڈو آپ رکھ کے آ گئے تو آپ کو 5 سے 15,000 روپے انعام دیا جائے گا. اب اس نے کہا اسی کون سی بڑی بات ہے، ہم تو ڈیلی مردوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ہاں علم ہے کہ مردہ اٹھتا نہیں، علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. تو اس نے ڈبہ لیا. اب وہ بھی تو فری میں 15,000 تو کوئی کسی کو نہیں دیتا بھائی. انہوں نے کیا کیا، مردوں کے بیچ میں ایک زندہ سلا دیا. اب یہ بیچارہ جیسے لڈو لے کر گیا تو مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے. ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. اس نے کہا ڈبہ پورا خالی ہونے والا ہے. آخر میں اس نے جب وہ زندہ جو لیٹا ہوا تھا اس کے منہ میں لڈو ڈالا، تو اس جب آگے بڑھا تو اس نے کہا ایک لڈو اور دو. تو اس جناب کو وہیں اٹیک ہوا اور ان مردوں میں ایک مردے کا اور اضافہ ہو گیا. اور پوری رپورٹ چھپی اخبار میں کہ جناب دوستوں نے مذاق کیا اور ایک دوست کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. لیکن عقل وہاں ایکٹیو کرتا کہ مردہ نہ اٹھتا ہے نہ مردہ بات کرتا ہے. تو یہ جو بات کر یقیناً کون ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لوگ علم تو رکھتے تھے لیکن مقام یقین پر نہیں تھے. اصل جو منزل ہے وہ منزل یقین ہے. مجلس حسین ہمیں کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے، منزل امیر المومنین سے بھی مذاق کرنے کے لیے آئے نا کہ مولا علی فلاں آدمی مر گیا ہے، جنازہ پڑھائیے. مولا علی نے 3 بار کہا کہ پڑھاؤں. مردہ ہے، کہاں مولا مردہ ہے. دوبارہ کہا مر چکا ہے، کہاں مولا مر چکا ہے. تیسری بار کہا واقعاً مر چکا ہے، کہاں مولا مر چکا ہے. کہ چلیے پھر پڑھاتے ہیں. اسے کہا کہ جب علی نماز پڑھا شروع کر بیچ میں اٹھ کے کھڑے ہو جانا. تو انہوں نے کہا کہ ہم علی سے مذاق کرتے ہیں. مولا نے تکبیر دی اور جنازہ جیسے شروع کیا، تکبیریں چلتی رہیں. یہ انتظار میں کھڑے رہے اب اٹھے گا، اب اٹھے گا، اب اٹھے گا. لیکن نماز ختم ہو گئی، علی نے فاتحہ بھی پڑھا دی. تو ان میں سے ایک دوڑا گیا اور اسے کان میں کہتے ہیں نیند تو نہیں آ گئی، نماز ختم ہو گئی، اٹھو. لیکن امیروں نے کہا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا جنازہ علی پڑھا دے وہ جنازہ ہی ہوگا. آپ ان کے ماننے والے ہیں جو کس منزل پر تھے، منزل یقین پر تھے. اب آپ سوال کریں کہ مولانا اس منزل یقین تک پہنچے کیسے؟ یہ تو پرابلم ہے نا. سولوشن کیا ہے اس کا؟ کہ ہمیں علم ہے کہ مردے نقصان نہیں دیتے لیکن ہم مردے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں علم ہے کہ آج تک کسی قبر سے کوئی مردہ نکلا نہیں لیکن ہم شام تو کیا رات تو کیا قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہ بندہ کا دل پھٹ جائے کہ قبرستان گئے تھے، رات کو گئے تھے. قبرستان ہے، آج تک ہڈیاں وہاں پہ پوسیدہ ہو گئی، ایک مردہ آج تک نہیں نکلا لیکن ہم ڈرتے ہیں قبرستان سے. یہ ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم منزل یقین پر فائز نہیں ہے. یقین دیکھنا ہے تو پھر حسن نصر اللہ کو دیکھو، یقین دیکھنا ہے تو قاسم سلیمانی کو دیکھو. کس طرح یہ میدان جہاد میں جاتے تھے اور دشمن کو للکارتے تھے. یہ للکار کب نکلتی ہے؟ جب انسان کہاں پہنچتا ہے؟ منزل یقین پر. جب اسرائیل نے دھمکی دی تھی، آیت اللہ خامنئی جمعے کا خطبہ دینے آئے تھے تو پوری دنیا کی نگاہیں تھی کہ یہ نہیں آئیں گے.
ملأ عام پہ مجمع کھڑا ہے، مارنا کتنا آسان تھا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ حیدر کے ماننے والوں سے ہے جو منزل یقین پر کیا ہے، فائز ہیں۔ اب اس یقین کو میں کیسے حاصل کروں؟ بہت آسان ہے، یقین تک میں کیسے پہنچوں؟ دیکھیے آپ مردوں سے ڈرتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اسی آپ کے کویت میں کوئی تو ہوگا جسے مردے سے ڈر نہیں لگتا۔ کون ہے بتاؤں؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جسے مردشور بولتے ہیں، غسال بولتے ہیں، وہ نہیں ڈرتا۔ غسال دن میں 2 جنازے 3 جنازے 4 جنازے دھوتا ہے، اور وہیں دھو کے دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہے، بڑے سکون سے، نیند آتی ہے تو کنارے پہ کیا کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ جس کا کام ہے قبروں کو کھودنا، قبر کن، اسے رات کے 3 بجے بھیجو قبر کھود کے آئے گا، رات کے 5 بجے بھیجو قبر کھود کے آئے گا، اسے کوئی خوف کیوں نہیں ہے؟ کہتے تکرار عمل، اس نے اتنی مرتبہ مردوں کو دھویا، اتنی مرتبہ دھویا کہ اسے یقین ہو گیا کہ جناب یہ تو اٹھنے والا ہے ہی نہیں۔ کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی خدا کی عبادت کر تاکہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے۔ جس چیز کا خوف ہے تکرار عمل میں جتنا جاؤ گے خدا کیا عطا کرے گا؟ مقام یقین عطا کرے گا نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علم تو رکھا لیکن ہم پریکٹیکلی اس چیز کی طرف نہیں گئے۔ جتنی مرتبہ قبرستان، کیوں فرمایا ہفتے میں کم از کم 1 بار قبرستان جاتا، خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام یقین عطا کرے۔ مردوں کو دفناتے ہوئے دیکھو تاکہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام یقین عطا کرے۔ تو عقیدے کا رکھنا اور ہے، عقیدے پہ عمل کرنا اور ہے۔ عقیدے پالنا بڑا آسان ہے، لیکن انہی